نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم فنسی ان یذکر اللہ علی طعامہ فلیقل بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کھانے کے آداب کرتے ہوئے بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ جب کھانا کھائے نا تو اس کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ پڑھے۔ اگر فناسیہ ان یذکر اللہ علی طعامہ، اگر وہ بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے، اسے بسم اللہ یاد نہیں رہتی، وہ کھانا شروع کر دیتا ہے، وہ کھانا اس نے ایک لقمہ کھایا ہے، دو کھائے ہیں، زیادہ کھا لیے ہیں، جہاں بھی اسے یہ یاد آیا کہ میں نے تو بسم اللہ نہیں پڑھی کھانے کے شروع میں، اسے چاہیے فلیقل بسم اللہ اول و آخرہ، اسے چاہیے کہ دوبارہ اس انداز میں کہے کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ، میں اللہ کے نام سے ہی شروع کر رہا ہوں۔ اول میں کرتا تو تب بھی اللہ کا نام تھا، آخر میں ہوں تو تب بھی اللہ کے نام پہ ہی، یعنی میں اپنا کھانا اللہ کے نام پہ ہی کھا رہا ہوں۔ تو اسی طرح کھانے کے متعلق بہت ساری احادیث مروی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بھی آداب بتائے ہیں۔ ایک دوسری حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ کل بھی یمینک و کل مما یلیک، کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ بسا اوقات کٹھے بندے، کچھ لوگ بیٹھے ایک ہی برتن سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ دوسرے کے سامنے سے اچھا کھانا اپنی طرف کھینچ کے اس کو کھانا، یا کسی برتن میں کوئی گوشت وغیرہ بوٹیاں وغیرہ پڑی ہیں تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے سامنے سے گوشت کی بوٹی اٹھا کے کھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ جو نا وہ مال لوٹ لوں، ایسے انداز میں کھاتے ہیں کہ وہ مجلس کے لوگ انہیں کسی بھی طرح اچھا نہیں سمجھتے، برے محسوس ہوتے ہیں مجلس میں بیٹھے کھاتے ہوئے کہ یار یہ بندہ کتنا گرا ہوا ہے کہ دوسروں کے سامنے سے بھاگ بھاگ کے اٹھا رہا ہے اور کھا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کتنے بہترین جو ہے نا آداب سکھائے ہیں کہ بسم اللہ کے کہہ کے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اور خصوصی طور پہ یہاں پہ میں دائیں ہاتھ بسم اللہ اور سامنے سے کھانے کے آداب کے متعلق یہ عرض کروں گا کہ جب ہم خصوصی طور پہ شادیوں پہ کھانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ایسے ہماری حالت ہوتی ہے کہ جیسے میدان جنگ میں کوئی بھگدڑ مچی ہو، اور اس طرح بھاگتے ہیں کہ جیسے یہ زندگی کا آخری کھانا ہو، یا اگر یہ کھانا ہم پیچھے رہ گئے تو پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہو جانے والا ہے۔ تو میرے عزیز مسلمان بہن بھائیوں، کھانا مسلمان بڑے ہی صبر تحمل اور خشوع کے ساتھ کھاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب بتائے ہیں کھانے کے، اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھانا کھائیں گے تو معاشرے کے لوگوں میں بھی ہمارا احترام اور عزت ہوگی۔ کھانا تو وہی ہے نا جو آپ نے کھانا ہے، اگر انسانوں کی طرح کھاؤ گے تو لوگوں کی نظروں میں بھی اچھے ہو جاؤ گے، اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ بنو گے، اور اگر وہی کھانا ہم جانوروں کی طرح کھائیں، خصوصی طور پہ شادیوں بیاہوں پہ بڑے بڑے پڑھے لکھے اور بڑے سنجیدہ قسم کے لوگ دیکھنے میں بڑے مہذب ہیں لیکن کھانے میں بد تہذیب نظر آتے ہیں، تو میں گزارش کروں گا اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے کہ جب بھی کسی خوشی کے موقع کے پہ کوئی کھانا ہو، یا کسی موقع پہ اجتماعی کھانے میں جمع ہو، یا فردن ہی کھانا کھایا جا رہا ہے، تو ہر لحاظ میں ہم نے آداب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ تو آداب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں، بے شک اگرچہ تمہارے ہاتھ صاف ہوں اس کے باوجود بھی ان کو پانی لگانا، مس کرنا، صاف کرنا پانی سے لازمی۔ اس کی وجہ یہ ہے بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ مسجد سے آ رہا ہے، اس نے وضو کیا ہوتا ہے، ہاتھ وہ دیکھتا ہے صاف ستھرے ہیں، تلاوت کلام اللہ کر کے ہٹا ہے، ہاتھ پاک ہیں، صاف ہیں۔ اسی طرح بندے اب ایسے جو فارغ البالی لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میرے ہاتھ تو بالکل صاف ہے، ان میں کون سی کوئی چیز لگی ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ کوئی گندی چیز ہی لگی ہو تبھی ان کو دھونا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کے ہاتھوں پر کہاں سے کیسا کوئی جراثیم لگ چکا ہے۔
تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک آپ نے وضو کیا ہے، وہ وضو اپنی جگہ پہ ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، قرآن پڑھا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھ جگہ جگہ پہ ٹچ کر چکے ہیں، کبھی آپ نے زمین پہ رکھا ہے، کبھی صف پہ رکھا ہے، کبھی چارپائی پہ بیٹھے ہیں تو اس پہ اوپر آپ کا ہاتھ لگا ہے، کبھی کسی دیوار کے ساتھ لگا ہے، کبھی اس کے علاوہ دیگر چیزوں کو آپ کا ہاتھ ٹچ کرا ہوتا ہے۔ دیکھنے میں تو صاف ہے لیکن جو جراثیم ہوتے ہیں وہ ہماری عام نظر میں نظر نہیں آتے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکمت عملی عطا فرمائی ہمیں کہ ہم اس کو جو بھی کھانا ہمارے سامنے ہے اس سے پہلے اپنے ہاتھوں کو ایک طرح واش کر لیں، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ واش کرنے کے بعد دھونے کے بعد ان ہاتھوں کو فرمایا کہ تم نے اب خشک نہیں کرنا، نہ جانے جس تم کپڑے کے ساتھ جس تولیے کے ساتھ اپنے ہاتھ خشک کرنا چاہتے ہو ممکن ہے اسی کے اندر ہی کوئی ایسے جراثیم ہو جو تمہارے پیٹ میں جائے اور تمہارے لیے بیماری کا سبب بن جائے۔ تو کتنی تعلیمات، پیاری تعلیمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ علیہ السلام نے کس احسن طریقے سے ہمیں یہ سبق دیا۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوو اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو، اپنے سامنے سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، یہ آداب ہیں کھانے کے ابتدا کے، اور کھانے کے انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ انسانوں کی طرح کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ دے کھانے کی، اور خصوصاً ہم اپنے بچوں پہ اس بات کی توجہ دیں، اپنے بچوں کو بچپن سے یہ بات ذہن نشین کروائیں کہ بیٹا یا بیٹی آپ نے کھانا تو کھانا ہی ہے، لیکن کھانا اس طریقے سے کھانا جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھانا کھانے کی اور ہر طرح کے نیک صالح اچھے عمل کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔